نگاہ کی لعنت سے، جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ لعنتی فعل سے بچ نہیں سکتا. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس خبیث پر لعنت فرما جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا. تو نبی کی دعا بدعا یہ رد ہو جائے گی. جتنے لوگ کسی ملعون فعل میں مبتلا ہوئے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان کی نظر خراب ہوئی، پھر دل خراب ہوا، پھر تو ان سے فعل خبیث صادر ہوا. ہر جگہ کی ہوا آج کل کھانے کا شوق ہو رہا ہے. کلفٹن کی بھی ہوا کھاؤ، فلاں جگہ کی بھی ہوا کھاؤ، الفسٹن اسٹیٹ کی بھی ہوا کھاؤ. دیکھو ہر جگہ کیسی کیسی ہوائیں. لیکن آج کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کی کوئی شخص وسوسہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بغیر سزا کے اپنی رحمت سے معاف کر کے اور بے حساب بخشش فرما دی. حساب بھی نہ ہو. جہنم کی سزا تو بڑی چیز ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میاں جہنم تو بہت خطرناک چیز ہے، ہم تو آپ کے حساب کتاب سے بھی پناہ چاہتے ہیں کہ حساب ہی نہ لیں، آپ بے حساب بخشش کر دیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا اور بے حساب بخشے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ ہیں. ایک عمل خاص ہے ان کا جس کی برکت سے وہ بے حساب بخشے جائیں گے. وہ کیا عمل ہے؟ بہت آسان ہے، کوئی خرچہ نہیں، نہ مال خرچہ کرنا نہ جان دینا. تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں. لیکن استغفار کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب آئندہ کے لیے ارادہ بھی کرے کہ اب گناہ نہیں کریں گے. اب آج ہر گھر میں ٹی وی ریڈیو ویڈیو میں لگ گئے، تلاوت وغیرہ کے بجائے صبح صبح اخبار کو دان اور جنگ اتنا ضروری ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت اتنا وقت نہیں تو لوگ کر رہے ہیں. کتنا ایک ایک سرخی، اور پہلی سرخی صفحہ 11 کالم نمبر فلاں پر ملے گی، وہاں بھی پہنچے. پھر یہ سرخی جو پہلے صفحے پر ہے یہ کالم نمبر 10 پر ملے گی، وہاں پہنچے. یعنی دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں صبح. اور تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا. حالانکہ ان کے دیکھنے سے اخبار کوئی حالت نہیں بدلے گی. اگر یہ 2 رکعت پڑھ کے روتا اللہ سے، کیونکہ ہر آدمی تو لیڈر یا کوئی اس کی طاقت تو ہے نہیں سوائے اس کی خبریں کہ پڑھ لو موٹی موٹی سرخی چلو، لیکن زیادہ اللہ سے دعا کرو. تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یسنون کیوں نازل فرمایا، یہ فنون و یا ملون کیوں نازل نہیں فرمایا، جبکہ نظر پھیل بھی ہے عمل بھی ہے. فرماتے ہیں یسنون اس لیے نازل فرمایا کہ واللہ خبیر باجالۃ نظر بعض لوگوں کی خبر کی آنکھوں کی کا گھمانا کا نقشہ اور ڈیزائن ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم باخبر ہیں کہ تم کس طرح سے نظر گھما گھما کر کبھی گوشے چشم سے دیکھتے ہو، کبھی آدھی آنکھ دباتے ہو اور کبھی کالا چشمہ لگاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی غصے میں دیکھتے ہو اور ڈانٹ رہے ہیں ہوسٹس کو کہ ہم تمہارے افسر اعلیٰ سے تمہاری نوکری چھڑوا دیں گے، تم نے چائے میں دیر کر دی ہم کو. بہت سارا چاہ ہوا ہے، آنکھیں لال ہیں مگر نفس اندر حرام مزہ لے رہا ہے. یہ غصہ، اس غصے سے شیطان ان کو زہر پلا رہا ہے. پوچھا جاتا ہے میں نے اس لیے ڈانٹا تھا کہ مجھے اس کی طرف رغبت نہ ہو. تہخانے کو پیشاب سے مت دھو، اپنے شیخ سے پوچھو طریقہ کار کیا ہے. اور بعض لوگوں کو پیار اور شفقت سے شیطان مارتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ جناب کی تعلیم کہاں تک ہے؟ ارے اسی کالج کا تو میں بھی پڑھا ہوا ہوں. ارے اسی گلشن کا تو میں بھی ایک بلبل ہوں. آپ کی تنخواہ سے پورا کام چل جاتا ہے، ورنہ میں آپ کی کچھ امداد کیا کروں، ماہانہ مقرر کر دوں. 100 ایک دو مثال دے دیا. یہ شیطان کبھی پیار سے مارتا ہے، محبت سے مارتا ہے، رحمت سے مارتا ہے، اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے. حسینوں پر بہت رحم آتا ہے بعض لوگوں، اور بعضوں کو غصے سے مارتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت فرماتے ہیں
ان کو اپنی ہر چال بازی کا علم ہو جاتا ہے. ان کا قلب اتنا حساس ترازو ہوتا ہے جیسے بیلرز کا کہ سانس بھی روکتے ہیں تب سونا توڑتے ہیں, سانس سے بھی ترازو ہل جاتا ہے. تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حساس ترازو دیا ہے کہ اگر ایک ذرہ نمک حرام نفس ان کا چکھ لے, ایک ذرہ حرام درآمد کر لے, امپورٹ کر لے, استیراد کر لے, تو ان کے قلب میں لرزہ اور کپکپی آ جاتی ہے, ترازو ہل جاتا ہے, جس سے ان کو استغفار اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اور بعضوں کی ترازو لکڑی کی طرح ہے, ایک پاؤ لکڑی ڈال دو تو کانٹا وہی رہے گا, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا انٹرنیشنل گدھا ہوتا ہے ایسا, وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہے سب کچھ ہے, ان لوگ پتہ ہی نہیں چلتا, ان کو بے حص سے چلتا ہے. یہ گیریج کے نوکر اور گیریج کے لوڈے جو موبائل اور موٹر صاف کرتے ہیں, ان کی پتلون کی طرح اس کا دل ہے. ان کی پتلون پر اگر پوری روشنائی گرا دو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. بعضوں کا دل ایسا ہوتا ہے, اتنا گندا خبیث الطبع, پلے اسی میں مرے اسی میں, بے حس ہو جاتا ہے. اللہ پناہ میں رکھے ایسے خبیث احساس سے کہ جس کو احساس بھی نہ ہو اللہ کی نافرمانی کا, اندھیروں کا احساس بھی نہ ہو, معلوم ہوا کہ نور اور اس کے گھر میں بجلی تھی ہی نہیں. اسی لیے ذکر اللہ والے بتاتے ہیں کہ تاکہ ذکر کی برکت سے قلب میں نور آئے, تب گناہ ہونے کے بعد جب اندھیرا آئے اور پھر بجلی فیل ہو جائے تب یہ وائرلیس کرے اور ٹیلی فون کرے پاور ہاؤس کو, اللہ تعالیٰ سے استغفار, آہذاری, اشکباری اور بے قراری اور اللہ کو فریاد داخل کرے. آج لوگوں کو بدگمانی کا مرض زیادہ ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے بدگمانی پر مقدمہ چلے گا قیامت کے دن, اللہ دلیل مانگے گا, اور نیک گمان پر مفت میں ثواب ملے گا, دلیل نہیں مانگے گا اللہ کہ کیوں تم نے نیک گمان رکھا. یہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا. تو فرمایا کیوں بے وقوف لوگ اپنی گردن کو مقدمے میں پھنسا رہے ہیں بدگمانی کر کے. ارے نیک گمان کر کے مفت میں ثواب کیوں نہیں لیتے, جس پر اللہ دلیل بھی نہیں مانگے گا. کیونکہ ظنوا بالمؤمنین خیرا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو. تو ہم تو حکم کی پابندی کر رہے ہیں. اللہ یہ نہیں پوچھے گا نیک گمان کیوں رکھا, بدگمانی کو پوچھے گا بلا دلیل شرعی کیوں بدگمانی کی. ایک جنگل میں بزرگ تھے, وہ کہہ رہے تھے نہ تو میرا رب نہ میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا, میں نہ تیرا بندہ نہ تو میرا رب. ایک مفتی صاحب جا رہے تھے, کہا او کافر. کہا یہاں یہ حضرت آپ کے علم سراخوں پر ہے, آپ پوچھ تو رہے تھے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں, یہاں کوئی ہے؟ میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا, میرا نفس ایک گناہ کے لیے بار بار کہہ رہا تھا, تو میں نے اپنے نفس کو کہا کہ ظالم تو میرا رب نہیں ہے اور نہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرا کہنا کیوں مانوں. مفتی صاحب نے کہا بھائی معاف کر دینا, میں ندامت کے ساتھ معذرت خواہ ہوں. نیک گمان میں فائدہ ہی فائدہ ہے. شام کے گورنر صحابی کی ایمان دیکھو, شام کے گورنر کے پاس وفد آیا. کون سا وفد؟ عیسائی, کافر اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے. ایک خادم نے کہا آج پیالی چاٹنے کی سنت چھوڑ دیجیے, ورنہ یہ غیر ملکی لوگ ہیں, عیسائی مذہب کے لوگ ہیں, کہیں گے مسلمان کھانے کو ترستے ہیں, دانے دانے کو یہ اتنا چاٹتے ہیں. تو فرمایا کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت چھوڑ دوں, سرکاری نعمت ہے. حضور فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم کہ جتنا حصہ آج کل دودھ پیجیے, شربت پیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, ایک گھونٹ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیالیوں کو چاٹ لو, صاف کر لو, انگلیوں کو بھی چاٹ لو جس سے کھانا کھایا ہے. ہو سکتا ہے کہ برکت اس میں ہو جو انگلی میں لگا ہو سکتا ہے برکت اس جز میں ہو جو پیالے میں چھوڑ دیا. ایسا چاٹو کہ جیسے صاف دھویا ہوا. مزدوروں کے لوگ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بہت قدر کرنے والا, سرکاری نعمت. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری رزق کا کتنی قدر کرتا ہے. ایسے لوگوں کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم میں آیا عائشہ صدیقہ تو روٹی کا اکرام کر, ورنہ رزق اگر چلا جائے گا تو پھر کئی پشت تک رزق واپس نہیں آئے گا, برکت چلی جائے گی. آج کیا ہے, روٹیاں پڑی ہوئی گھروں میں, بچے اس پر چپل پہن کر چل رہے ہیں, بلا دسترخوان کھانے کا یہ وبال ہے. دسترخوان نہیں بچھاتے, روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, بھوسی ٹکڑے, ایسے تازے ٹکڑے بھی, اور اس پر پیر رکھ کر چل رہے ہیں. جو جھاڑو سے بلی کا پیخانہ اور پیشاب جھاڑو سے صاف کیا, اسی جھاڑو سے روٹیاں بھی صاف کی جا رہی ہیں. کہتے جھاڑو لگا دیتے ہیں, دسترخوان پر بچھا کر کے کھانا کھلاؤ.
جملہ خواتین و مستورات جو میرا بات سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ دسترخوان جہاں صوفے صرف اور کرسیاں اور میز اور اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے دسمبر میں اور مذہب کے فرش میں وہاں یہ بھی کرو کہ ایک دسترخوان خریدو، زیادہ مہنگا نہیں ملتا، 4-5 روپے کا دسترخوان بچھا کر بچوں کو کھلاؤ، کھانے کے بعد اس کو اٹھا کر کیاری میں ڈال دو۔ مولانا ابراہیم صاحب نے قاری شریف سے فرمایا کہ یہ جو اس میں جز رہ گیا ہے دسترخوان پر اس کو کہاں ڈالو گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت کیاری میں ڈالوں گا۔ فرمایا ہاں پیاری کو کیاری میں ڈال دو، پیاری چیز ہے، اللہ کا رزق ہے۔ دیکھا آپ نے خاصیت کیسا لگا؟ اللہ کا رزق ہے، کھانے کو نہ ملے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک تابعی نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگ گٹھلی چوس کر کیسے جہاد کرتے تھے؟ ایک کھجور پر کیسے جہاد ہوتا تھا؟ کہنے لگے میاں تم کھجور کی بات کرتے ہو، کھجور بھی ختم ہو جاتا تھا تو گٹھلی چوس کر جہاد لڑتے تھے۔ تو تابعی نے پوچھا گٹھلی چوسنے سے کیا طاقت آتی تھی؟ فرمایا جب گٹھلی ختم ہو گئی تب پتا چلا کہ کیا طاقت ہوتا۔ 10 دن کھانا نہ ملے تو ہوٹل میں کھڑے ہو کر دور سے سونگنے سے بھی طاقت آئے گی، روٹی کو سونگنے سے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کی رزق کا ادب، دسترخوان بچھانے کی سنت، اس میں عورتیں بہت کاہلی کرتی ہیں۔ کوئی لوٹے پر رکھ کے کھا رہا ہے پلیٹ، کوئی کسی ہاتھ میں لے کے کھا رہا ہے، بھئی کچھ نہ کچھ تو گر جاتا ہے۔ دسترخوان بچھاؤ، کپڑا ہو، ریزین ہو، پلاسٹک ہو، اس پر کہتے ہیں بچھا کر کھلائیے بچوں کو۔ دسترخوان اس پر کھانا رکھا جائے، پیر نہ رکھا جائے۔ پیر رکھنا جائز نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ جس پر اللہ کا رزق ہو اس پر پیر، ارے پیر نہیں بیٹھ سکتا، پیر کی کیا چیز، پیر کیسے رکھ سکتے ہو؟ یعنی دسترخوان پر پیر صاحب بھی نہیں بیٹھ سکتے تو پیر کیسے رکھنا جائز ہوگا؟ ہاتھ دھو کر کھانا۔ اب آپ بتائیے کسی بڑے سے بڑے ولی کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ الا یہ کہ کوئی نجاست لگی ہو، مگر باوجود بیٹھے ہیں آپ، ولی سے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ دھونا نہیں ہے، کسی نبی سے بھی بغیر ہاتھ دھوئے مسافہ کیجیے۔ لیکن رزق کے لیے حکم ہے کہ غسل الیدین سنت قبل الطعام و بعد الطعام۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرانی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر چل کر اور اللہ کو راضی کر کے چین کی زندگی حاصل کر لیجیے۔ نصیحت بھی کرو تو چہرے پر جمال و تبسم، ایسے کاٹ مت کھاؤ کہ آدمی گھبرا جائے۔ مجھے اپنے احباب کے چہرے کو دیکھ کر اذیت پہنچتی، اگرچہ وہ میرے مخلص ہیں اور خانقاہ کے فائدے ہی کے لیے نصیحت کرتے ہیں، مگر انداز نصیحت مجھے ان کا پسند نہیں۔ نصیحت میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، بالموعظۃ والحکمہ، نصیحت میں حکیمانہ انداز ہو، چراتا پلاؤ مگر شربت بنفشہ بھی ڈالو۔ اب میری حکیمی کام آئی کہ نہیں ہوتا ہوتا؟ اگر میں حکیم نہ ہوتا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ بے شک نصیحت کرو لیکن ساتھ ساتھ اس میں مصری بھی ڈال دو، شربت بنفشہ ڈال دو۔ جب بھی ہمارے استادوں نے عرق شہترا اور کڑوی دوائیں لکھی تو اس میں شربت اور ناب کا اضافہ کر دی۔ لہذا اس کا خیال رکھو، جب نصیحت کرو تو ایک آئینہ چھوٹا سا رکھو، اس وقت اپنے چہرے کی یبوست و خشکی کو بھی دیکھو کہ دوسرا تنگ و عاجز نہ آ جائے، تمہاری موت کی تمنا نہ کرنے لگے۔ یہ شخص ہمارے لیے ایک نہایت تلخ شخصیت ہے۔ اسی بات کو پیار و محبت سے کہو کہ بھائی ہم لوگ یہاں اپنے بزرگوں کے پاس ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے بڑوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہذا ہر آنے والے کے ساتھ تلاشی ہوئی لو اور بات چیت بھی کرو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تاکہ دیکھ بھال بھی رکھو۔ مگر چونکہ مزاج میں اعتدال نہیں ہے لہذا گفتگو لچ مار ہوتی، اور اس ظالم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری گفتگو میں اس وقت کتنی تلخی ہے اور کس ڈگری کی تلخی ہے۔ اپنے مربی اور شیخ سے پوچھو اور بار بار پوچھتے رہو کہ میری انداز میں گفتگو میں کچھ فرق ہوا یا نہیں ہوا، یا ہم ٹک ٹھاک ٹیک ہی رہے ابھی تک، کیٹ اور ریٹ سے آگے نہیں بڑھے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو تمہاری تہجد بھی بیکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے اکملکم ایمانا احسنکم خلقا،
سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس طرح سے رہو کہ اگر انتقال ہو جائے تو بچہ رونے لگے کہ بڑے پیارے آدمی تھے۔ نصیحت کرو مگر خادمانہ نصیحت کرو، مخدوم بن کر کے نصیحت مت کرو، خاص کر جو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مگر ایک آئینہ رکھو، جب نصیحت کرو تو اپنا چہرہ بھی دیکھتے رہو کہ چہرے پر خشکی اور یبوست تو نہیں ہے۔ لہجے آواز کے لیے ٹیپ ریکارڈر بھی رکھو تاکہ معلوم ہو بعد میں سنو کہ ہم نے کس لہجے میں اور کس آواز میں کس اندازے تکلم کے ساتھ نصیحت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اس لیے یاد رکھو کہ جب نصیحت کرو تو اپنے سے اس کو بہتر سمجھنا فرض ہے۔ نصیحت کے وقت میں اگر اس کی تحقیر آ گئی تو اس ظالم کو نصیحت کرنا حرام ہے۔ اسے خبر نہیں سمجھتا میں اصلاح ہو رہی ہے اور ڈانٹ رہا ہوں، سمجھ نہیں کہ یہ ایک حرام فعل میں مبتلا ہے۔ یہ مسئلہ سن لو، حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرنے والا اپنے کو کمتر سمجھے جس کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے لیے وہی دو راستہ ہے، ٹیپ ریکارڈر رکھے اور آئینہ رکھے، آئینہ سے صورت دیکھے اپنی۔ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد غالب کا تخلص ہے، نام اس کا تھا۔ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھو اس کو، اللہ کے ساتھ جتنا اخلاص ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص رکھو۔ اللہم اخلصنا، اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص بنا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی مخلص بنا۔ بعض لوگوں کی آواز اتنی بھیانک خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے اور دل کانپنے لگتا ہے۔ نصیحت کرنے کا سلیقہ سیکھو کہ جس کو نصیحت کرو پھر دوبارہ منتظر رہے گی کب دوبارہ نصیحت فرمائیں گے۔ یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ اللہ اس ظالم سے بچا اس کی کڑوی بات سے، بلکہ بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اس نے تو ہم سب کو تنگ کر رکھا ہے، کاش کہ مر جاتا تو اچھا تھا۔ اور جب موت آ گئی تو قہقہا مارا اس نے، مظلوموں نے قہقہا مارا کہ ظالم خس کا اور جہان پاک ہوا۔ اس طرح رہو جیسے گلاب کا پھول رہتا ہے۔ اپنی خطا سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ شیخ و مربی سے نہ پوچھو۔ شیخ سے پوچھو کہ میں نے آج جو نصیحت کی میرا انداز تکلم کیسا تھا، چہرے پر کیا کیفیت تھی، پوچھو شیخ سے اگر واقعی اصلاح کی فکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ شیخ ابن نہیں وہ دوسری بات بتا رہا ہوں، شیخ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ شیطان ایک عالم کے سے بات کر رہا تھا، تو عالم سے اس نے کہا خدا ایک ہے یا دو؟ تو اس عالم نے کہا ایک۔ کہا اگر میں دو ثابت کر دوں؟ تو اس نے کہا میں بالکل دلیل سے رد کر دوں۔ یعنی گفتگو ہوتی رہی، اتنے میں ایک کسان مل گیا، وہ ہل رکھے جا رہا تھا، تو اس نے شیطان نے اسی عالم کے سامنے کہا میاں دیکھو اس ذرا ٹھہرو یہاں آؤ، یہ اللہ ایک ہے یا دو؟ اس نے کہا اللہ ایک ہے۔ اس نے اگر میں دو ثابت کر دوں؟ تو اس نے جو لوہے کا ہوتا ہے وہ کہا اسی سے تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا، اسی سے تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا مجھ سے اگر زیادہ بات کی تو شیطان نے کہا کہ یہ مولانا اس کی دلیل زیادہ طویل ہے یا آپ کی؟ کہ میں ان سے زیادہ گھبراتا ہوں، آج سے لوگوں سے نہیں اتنا گھبراتا ہوں۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسا اس نے کہا کہ اگر میرے اللہ کے خلاف تم نے کوئی بات کی تو میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ یہ عاشقانہ شان مومن کی ہونی چاہیے کہ دیکھو تمہارے ایمان سے اس کسان کا ایمان زیادہ قوی ہے۔ اس نے فوراً لوہا اٹھا لیا، اس نے کہا پیٹ پھاڑ دوں گا تیرا۔ بھاگا شیطان وہاں سے، بھاگ کے پھر مولوی صاحب پاس پناہ لی۔ مگر اس کے واقعے کو ایک
اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ریل پر جا رہے ہیں. اس ریل پر کون ہے؟ ان کا مرشد حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ. سفر کدھر ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں قندوز کی طرف. کس لیے ہو رہا ہے؟ بڑی پیرانی صاحبہ کا آپریشن تھا. ساتھ کون تھے؟ حضرت خواجہ صاحب تھے, شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور بہت سے خواص. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی کے سر پر تیل کی مالش کر رہے تھے. اتنے میں کہ اسٹیشن پر چنا ہرا آیا, ہرا چنا کھیت کا تازہ, وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. اس کو کھایا سب نے. حکیم الامت نے فرمایا کہ تم لوگ چھیل چھیل کر مولانا عبد الغنی کے منہ میں ڈالو, کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ اس وقت میرے سرپرست ہیں. دیکھو ایک شیخ اپنے مرید کے لیے سرپرست کہہ رہا ہے کہ کیا ہے یہ چھوٹوں کا دل بڑھانا ہے, حوصلہ افزائی ہے, ذرہ افزائی ہے, ذرہ نوازی ہے. شیخ کے نوازشات بھی ہوتے ہیں. تب سب نے چھیل چھیل کر کے حضرت کے منہ میں ڈالا. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے مرشد کا یہ دوسرے لوگوں کی خدمت اور چھیل چھیل کر کے منہ میں ڈالنا, چھیلنے سے بھی بچ گئے شیخ. چھلایا مال ملا, چھلایا مال ملا کہ نہیں؟ تو فرمایا ایک مصرع حکیم الامت نے, وہ آپ سب کے لیے باعث نصیحت ہے. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ دیوانہ باش تا غم تو دیگراں خورند, اگر تم دیوانے ہو جاؤ تو تمہارا غم دوسرے اٹھائیں گے اور تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا. میرے شیخ نے نہیں فرمایا کہ تم لوگ چھیل چھیل کر مجھے کھلاؤ, ان کے بڑے نے کہا ہے. تو ہمارا بڑا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دل میں ڈالے گا, وہ تمہارے حاجتوں کو پورا کر کے اور تمہاری خدمت کر کے شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے کام میں مشغول کر لیا اور میں آپ کے کام آ گیا. یہ میں قابل قدر ہوں, شکر ادا کرتا ہوں.